أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ آپ کی بیماری اور بیماری میں نبی علیہ السلام کی بے تابی اور تکلیف، جسے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں، جن کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے۔ وہ باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ بدھ کے روز یعنی آخری بدھ، ربیع الاول کے آخری بدھ، نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، جس طرح کہ حضرت سیدہ ام الفضل فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات تلاوت فرمائی، لمبی سورت ہے، اور سورۃ مرسلات آپ نے تلاوت فرمائی۔ لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوا، تو عشاء کی نماز کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹپ میں پانی بھر دو، میں غسل کر لوں تاکہ بخار کی جو شدت ہے وہ کم ہو پائے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بخار کی شدت کی وجہ سے اور سر درد کی شدت کی وجہ سے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی، آج بھی باندھ لیتے ہیں لوگ، اور پٹی کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا تو وہاں بھی ہاتھ کو بخار کی تمازت جو ہے وہ محسوس ہو۔ بخار کا ایک علاج آج بھی یہی ہے، تیز بخار کا کہتے ہیں پٹیاں باندھو، پانی جسم پر ڈالو تاکہ بخار کی شدت جو ہے نا وہ کم ہو۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ مغزب میں ٹب میں پانی ڈالو اور مجھے اس میں بٹھا دو اور میرے اوپر پانی ڈالو۔ پانی ڈالا آپ نے، اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ کیا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا کہ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 4 بار اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اپنے جسم اطہر پر پانی جو ہے نا وہ بہایا، لیکن بخار کی شدت کم نہ ہو پائی، اتنی سخت نہ تھی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ سے اپنی مسجد مبارک تک پہنچ پائے۔ ذرا تصور فرمائیے کہ حجرے کا اور نبی علیہ السلام کی مسجد کا منبر و محراب کا فاصلہ ہی کتنا ہے۔ جن حضرات نے زیارت کی ہے حرمین شریفین، وہ جانتے ہیں کہ کتنا سا فاصلہ ہے، لیکن اتنا فاصلہ بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے جا سکیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ چوتھی بار کے بعد آپ نے یہ بات فرمائی کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور ابو بکر تو بڑے رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو آپ سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، بہتر ہے آپ عمر کو حکم دے رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہی بات انہوں نے حضرت حفصہ سے بھی کہی، اور حضرت حفصہ نے بھی نبی علیہ السلام سے یہ بات فرمائی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا، اِنَّكُنَّ لَأَنتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم وہی ہو جو یوسف والی تھے، مقصد کچھ اور تھا اور وہ اپنے ہاتھ خام خواہ کاٹ رہی تھی، تمہارا مقصد بھی کچھ اور ہے اور مجھے کہہ رہی ہو کہ عمر کو کہو۔ شارحین نے لکھا ہے کہ مقصد کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ رہی تھی کہ اس بیماری سے جانبر ہونے کی کوئی امید بظاہر نظر نہیں آتی، اور ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں پھر رخصت ہو جائیں اور ابو بکر آپ کے مصلی پر ہوں تو حضرت ابو بکر کے بارے میں بدشگونی یہ لی جائے اور یہ تان بن جائے کہ یہ تو وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کے مصلی پر نماز پڑھا رہا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود نہیں تھے، یعنی بدگمانی، بدشگونی یہ لوگ نہ لیں۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتکرار فرمایا کہ مرو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا اور انہوں نے عشاء کی نماز پڑھا دی۔
امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں ذکر کیا ہے، وہ اس آپ کے حکم سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں بھی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر عالم منا، ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یومکم اقرأکم بکتاب اللہ، تمہارا امام وہ بنے جو قرآن مجید کو زیادہ جانتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَعَالَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اگر قرآن مجید پڑھنے میں یکسانیت ہے، برابری ہے، تو پھر سنت کو زیادہ جاننے والا جو ہے وہ نماز پڑھے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، اگر قرآن مجید پڑھنے میں بھی سنت کے معاملے میں بھی برابری ہو تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ اللہ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ مُسْلِمًا، اگر عمر میں بھی یکسانگی ہو تو پھر جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے وہ نماز پڑھائے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے تناظر میں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق قرآن کو بھی زیادہ جاننے والے تھے، سنت کو بھی زیادہ جاننے والے تھے، اور سنت کے ساتھ ساتھ عمر میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، عمر میں بھی صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے تھے، اور اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے مقدم ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ بات نقل کر کے کہتے ہیں کہ ھذا کلام الاشعری مما ينبغي ان يكتب بماء الذهب، کہ امام اشعری کا یہ قول ایسا ہے کہ جس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور برتری اور ان کے درجے اور مرتبے کا علم ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، یہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے روز ظہر کی نماز کا جس وقت ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کے گزشتہ خطبے میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ 7 کنووں سے 7 مشکیزیں پانی کے منگواؤ اور وہ میرے اوپر ڈالو، شاید بخار کی تمازت اور گرمی شدت یہ کم ہو اور میں مسجد میں جا کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ باتیں کر سکوں۔ چنانچہ اسی طرح 7 مشکیزیں منگوائے گئے اور ایک ایک کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر اسی طرح بہا دیے جو سارے جسم پر پہنچتے تھے، آپ کے جسد اطہر پر۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تیار ہوئے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، سب صحابہ کرام جمع ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح عشاء کی نماز پڑھائی تھی، اب ظہر کی نماز میں کے وقت بھی نبی حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس اور ایک روایت میں فضل بن عباس اور حضرت علی کے سہارے پر، کندھوں کے سہارے پر مسجد مبارک میں تشریف لائے، اور حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں جانب آ کے فرمایا یہاں مجھے بٹھا دو، بائیں جانب بٹھا دو۔ نبی علیہ السلام اب امام تھے۔ اب آپ جانتے ہیں دو اکٹھے ہو تو بائیں جانب کا جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، دائیں جانب مقتدی ہوتا ہے۔ اب بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، آپ آہستہ آہستہ تکبیرات کہتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکبر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی تکبیر آگے مقتدیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تک پہنچا رہے ہیں۔ یوں عشاء اثر اپنے زور کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں کہ یہ آخری نماز ہے جو نبی علیہ السلام نے مسجد مبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اور اس نماز کے بعد آپ اپنے ممبر مبارک پر تشریف لے گئے، اور ممبر مبارک پر آپ تشریف رکھنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ سب سے پہلے اللہ ذو الجلال کی حمد و ثنا کہیں۔ فَكَانَ أَوَّلُ مَا ذَكَرَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سب سے پہلے ذَكَرَ أَصْحَابَ أُحُدَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، نبی علیہ السلام نے اصحاب احد کا ذکر کیا جو احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، اسی طرح دعائیں کی جس طرح جنازہ پڑھتے ہوئے دعائیں کی جاتی ہیں۔ جنازے کی صورت میں جس طرح دعائیں کی جاتی ہیں، اس وقت احد میں شہداء کا جنازہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا تھا، لیکن آج کے دن یوں سمجھیے کہ اس کا بدل ان دعاؤں سے کیا جا رہا ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت انس سے بھی روایت، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَدَعَا لَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، پھر آپ نے فرمایا او مہاجرین کی جماعت، اِنَّكُمْ أَصْبَحْتُمْ تَزِيدُونَ وَالْأَنصَارُ عَلَى حَيَاتِهَا لَا تَزِيدُ، مہاجرین تمہاری تعداد بڑھتی رہے گی لیکن یہ انصار میرے جو ہے نا یہ بڑھیں گے نہیں، یہ کم ہوتے جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ عَيْبَتِي الَّتِي أُوِيتُ إِلَيْهَا، فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میری حفاظت کی ہے اور مجھے جگہ دی ہے یہاں مدینہ طیبہ میں۔ فَأَكْرِمُوا كَرِيمَهُمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيِّئِهِمْ، فرمایا ان انصار کے جو صاحب شرف و فضل ہیں ان کی تکریم کرو، اور ان کی کوئی خطائیں یا کوئی غلطیاں ہیں تو وہ درگزر ان سے کرو، اس کے بارے میں زبان نہ کھولو۔ یہ انصار کے بارے میں بھی ہے اور عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں بھی یہی بات ہے، جس طرح کہ پہلے 2-3 خطبات میں یہ بات آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا اوصیکم بالسابقین الاولین من المہاجرین، انصار کے بارے میں وصیت کرنے کے بعد پھر آپ فرمایا اوصیکم بالسابقین الاولین من المہاجرین وبابنائہم من بعدہم، فرمایا کہ جو مہاجرین ہیں اولین ان کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ اکبر کبیرہ الا تفعلوه لا يقبل منکم صرف ولا عدل، اگر مہاجرین کے بارے میں تم نے کوئی بات ایسی کی، ان کی گستاخی کی، ان کے شان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، تو یاد رکھو نہ تمہاری کوئی فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل قبول ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ باتیں وصیت کے بعد پھر فرمایا، قال ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ من بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عنده،
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. اپنے بندے کو اللہ نے اختیار دی، نام نہیں لیا. یہی فرمایا ان عبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں. مسلم امام احمد کی روایت کے لفظ ہے ان یعیش فی الدنیا ما شاء ان یعیش فیہا وبین لقاء ربہ، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتے کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ آپ جب تک چاہیں دنیا میں رہیں، یہ آپ کے اختیار میں، جب تک آپ چاہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائیں. اللہ، یہ اختصاص ہے انبیاء کرام علیہ السلام کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو آخری لمحے پوچھا جاتا ہے کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. لیکن انبیاء دنیا میں دل لگاتے ہی کب تھے؟ ان کا دل تو اللہ سے لگا ہوا تھا، دنیا میں ان کا دل اللہ کے سے لگا ہوا تھا. تو اس اختیار کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا. کہا، فرمایا نہیں، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، میں اللہ ذوالجلال کے پاس جانا چاہتا ہوں. فاختار ما عنده، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو میں پسند کرتا ہوں. جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو حضرت فبقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ کے کہنے لگے دیکھو اس بابے کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں رونے لگا ہے؟ آپ نے تو ایک بندے کی بات کی ہے، لیکن ابو بکر رو رہے ہیں. اسی لیے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے رموز سے آپ کے ارشادات کو سمجھنے میں سب سے زیادہ جاننے والے ابو بکر صدیق. ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ یہ اختیار نبی علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے، اور آپ ہی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. نام اگرچہ نہیں دے رہے لیکن ہے اشارہ اپنی طرف. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ کہتے ہیں بل نفدیک بانفسنا وبابنائنا واموالنا. نبی ابو بکر کہنے لگے اللہ کے حضور ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال دیتے ہیں، آپ رہیں جہاں. فرمایا فقال علی رسلک یا ابا بکر، ابو بکر ٹھہرو، جلدی نہ کرو. یعنی ان کی وفا، ان کی محبت وہ اپنی جگہ، لیکن فرمایا کہ ٹھہرو ابو بکر، جلدی نہ کرو. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انظروا الی هذه الابواب الشارعہ، یہ جتنے دروازے ہیں مسجد کے، اور یہاں مسجد میں آنا جانا لگا ہوا ہے، ارد گرد گھر تھے. مسجد نبی میں آج بھی جائیں تو باب الصدیق لکھا ہوا ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. دوسرا گھر ان کے سسرال کا تھا جو نسا مقام پر تھا، نسا مقام پر تھا، وہ ان کے سسرال کا گھر تھا. یہ عشاء کی نماز پڑھا کے وہاں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں ان کو نبی علیہ السلام کے انتقال کی خبر پہنچی تھی کہ نسا مقام سے یہاں مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی علیہ السلام دروازے تھے اور بھی دوسرے گھروں کے بھی ارد گرد تو گھر تھے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آج مسجد نبوی جتنی بھی ہے وہ اس دور کا مدینہ طیبہ تھا، زیادہ سے زیادہ ہو. مدینہ طیبہ صحابہ کرام کی بستیاں یا گھر وہ آج کا کی مسجد نبوی ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. ان کے گھروں کو اللہ جل جلال نے مسجد میں تبدیل کروا دی. پھر آگے کیا فرمایا انظروا الی هذه الابواب الشارعہ فی المسجد فصدوها الا باب ابی بکر. دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، ابو بکر آتے جاتے رہے یہاں سے. اس سے بھی اشارہ اور ہمارا یہ سمجھا ہے کہ چونکہ آپ کے بعد خلافت کا بوجھ حضرت ابو بکر صدیق پر آئے گا، اس لیے مسجد میں آنے جانے کی سہولت بھی ابو بکر کو میسر رہے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. پھر آپ فرماتے ہیں ان من امن الناس فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. سب کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والے اپنے مال کے اعتبار سے اور اپنی صحبت مصاحبت کے حوالے سے وہ ابو بکر. ان من امن الناس، سب سے زیادہ احسان کرنے والے وہ ابو بکر. کسی کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، جن کا احسان ہے میں سب دے چکا. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ سے لے کے ابو بکر کو دوں گا. قیامت کے دن ابو بکر کو اللہ سے لے کے دوں، میں نہیں دے سکا اللہ احسان کا بدلہ. اللہ اکبر کبیرہ. باقی ادھر ادھر کی بات چھوڑتا ہوں تاکہ یہ بات تو مکمل ہو پائے. یہاں بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے ان سب باتوں کی حکایت کی. فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اسی سے استدلال کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے کہ ایک ہے حبیب، ایک ہے خلیل. خلیل کا مقام حبیب کے مقام سے زیادہ تھا، کیونکہ اللہ کے حبیب تو اور بھی بہت سے، لیکن خلیل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صرف ابراہیم ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ مقام خلت، یہ مقام خلیل، یہ شرف ہے تمام صحابہ کرام انبیاء میں حضرت ابو بکر کا یا اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو میں خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر کو خلیل بناتا. ابو بکر حبیب ہے، ابو بکر ثانی السنین ہے، ابو بکر حضر و سفر، غار اور قبر کا ساتھی ہے، لیکن خلیل نہیں ہے. خلیل کون ہے؟ اللہ. فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ، جس بیماری سے آپ پھر اٹھ نہ سکے اور وہ بیماری آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، اس میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہود و نصارہ کے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دی.
جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے لولا ذالک لعبرنا قبرہ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کی قبر اثر بھی باہر بنتی، گھر میں نہ بنتی. گھر میں بنانے کا راز بھی یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر اثر اس شرک سے بچی رہے. بلکہ دعا کی اللہ ولا تجعل قبری وسنا ان یعبد، یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، بت نہ بنانا کہ میری قبر کی پوجا ہوتی رہے. یعنی جو یہ کام کرتے تھے ان کی بھی شاندہی بھی کی، اللہ جلال سے اپنی قبر اطہر کے بارے میں بھی اللہ سے دعائیں کی، اور قبر اطہر اسی وجہ سے ایک فرمان کے مطابق بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی. اور حدیث میں جو آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سید عائشہ، کہ آپ حالانکہ ازواج مطہرات کے سارے گھر آپ کے تھے، لیکن یہ ام سلمہ کا گھر ہے، یہ حفصہ کا گھر ہے، یہ زینب کا گھر ہے، یہ ان کے گھر ہے. لیکن عائشہ کے گھر کو نبی علیہ السلام نے اپنا گھر کہا ہے. آپ نے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر میں اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. حضرت عائشہ کا گھر بھی لوگ جو چاہے لم درازیاں کریں، زبان درازیاں کریں، کون کسی کو روکتا ہے، لیکن عائشہ کا گھر تو جنت کا ٹکڑا ہے. عائشہ کا گھر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تو جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت کے ٹکڑے میں آپ بھی ہے اور ابو بکر بھی ہے اور عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، اللہ اکبر، کہ ان المسلمین بینماہم فی صلاۃ الفجر فی یوم الاثنین، سوموار کے دن صبح کی نماز سب مسلمان پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام پڑھ رہے تھے. وہ ابو بکر یصلی لہم، اور ابو بکر امام تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے. کشف السترۃ حجرۃ عائشہ، نبی علیہ السلام نے چارپائی پر اپنے دستے مبارک سے وہ جو کپڑا لٹکایا ہوا تھا حضرت عائشہ کے حجرے دروازے پر، اور مسجد کے دروازے اور آپ کے حجرے کے مابین دروازے کی جگہ پر کپڑا، اس کپڑے کو ایک طرف سرکایا، ایک طرف کیا. فنظر الیہم وہم فی صفوف الصلاۃ ثم تبسم ثم ضحک، کہ پھر نبی علیہ السلام صفوں میں بنی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھ کے تبسم فرمایا اور آپ مسکرائے. ان سے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں اتنا محسوس ہوا کہ جس طرح قرآن مجید کا مصحف کا ورقہ ہوتا ہے، آپ اسی طرح دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ہماری نمازیں خطا ہو جاتی، ہماری توجہات سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ کے رہ جاتی. اور اس کے بعد آپ نے فارغ الصدر پردے کو نیچے ڈال دیا اور اشارہ کیا کہ نماز پڑھاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھو. یہ آخری آپ کی نماز یعنی صبح کی نماز کے وقت کا وقت. آپ ذرا سوچیں کہ ان تمام کو صفے باندھے ہوئے ابو بکر کے پیچھے آپ مسکرائے ہیں، تو کیوں مسکرائے؟ اس کامیابی میں مسکرائے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو مشن میرا تھا اس کا نتیجہ
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ یوجب الذرہ، جس کو سورۃ حجرات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح ایک فصل کو دیکھ کے زمیندار وہ خوش ہوتا ہے کہ میری فصل کامیاب ہو گئی، نبی علیہ السلام بھی دیکھ کے خوش ہوئے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ مسکرائے اللہ۔ پھر اس کے بعد اسی دن حضرت عائشہ فرماتی ہے دخل عبد الرحمن بن ابی بکر وانا مسرد الی صدری، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن آئے، میں نبی علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے اپنے سینے پر، آپ کا میرے سینے پر آپ کا سر مبارک ہے اور آپ میرے ساتھ اس طرح چمٹے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابو بکر کے ہاتھ میں مسواک ہے اور دیکھ کے مسواک نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میں مسواک کروں۔ میں نے عرض کیا مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا۔ فرماتی ہے کہ وہ تازہ مسواک تھی، میں نے اپنے دانتوں میں اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد دھوئے بغیر نبی علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں اس مسواک کو ڈالا اور مسواک اپنے ہاتھوں سے کی۔ اللہ اکبر کبیر، اپنے ہاتھوں سے مسواک۔ یہ آخری عمل ہے جو نبی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وما هو ما عبد الرحمن سواک رطب، اللہ اکبر، رفع یدہ، اس کے بعد جب مسواک کی ثم رفع یدہ، پھر آپ نے دست مبارک پر بلند کی، ثم قال فی الرفیق الاعلی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما، یا اللہ وہ اعلیٰ مقام پر جو میرے رفقا ہیں، ابو بکر، یہ ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، اپنے حضرت نوح ہے علیہ السلام، ان کے ساتھ میرا خیال، مقام میرا بھی بنا دے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ فرماتے ہیں یہی آپ نے دست مبارک پر ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کا آنکھیں جو ہے نا وہ کھل گئی اور سر مبارک، ہاتھ مبارک زمین نیچے آ گیا، اور آپ کے جستے اثر سے ایسی خوشبو آئی کہ وہ خوشبو میں نے کبھی پہلے اس سے نہیں سنی، ایسی خوشبو۔ اور فرماتی ہیں تو وفی فی بیتی وفی یومی وبین النصاری والناری وان اللہ جمع ریقی وریقہ عند الموت۔ اللہ اکبر۔ فخر کیا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، میرے بیری باری میں میرا انتقال ہوا، اور میرے سہارا اور نہر یہاں اس حصے میں آپ کا سر مبارک تھا جس وقت آپ کا انتقال ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ رِيقِي وَرِيقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور آخر میں میرا لب اور نبی علیہ السلام کا لب بھی یکسانیت اختیار کرے، یعنی میں نے پہلے مسواک کی، پھر وہی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس پر فخر کیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن لوگوں کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ رافضیوں نے اس کے برعکس یہ روایت جھوٹی بنائی کہ حضرت علی کی گود میں نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ۔ صحیح بخاری کی روایت وہ صحیح ہے جس میں فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری گود میں میرے سینے کے ساتھ انتقال فرمایا۔ مجھے یاد آئے ہمارے مہربان حافظ عبدالحق صدیقی رحمت اللہ علیہ،
رحم اللہ، ساہیوال کے تھے، بڑے دماغ خطیب تھے، بیمار ہوئے، میں گیا تھا پتہ لینے کے لیے۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا، فرمانے لگے بیوی سے ادھر آؤ، جاتے ہوئے آخری سنت ادا کر لیں، بیٹھ جاؤ پیچھے میرے، میں اسی طرح مرنا چاہتا ہوں جس طرح نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے دامن میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اسی طرح اہلیہ کے یعنی سینے پر اپنا سر رکھا اور چند منٹوں میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ جو آخری بار بھی نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ اپنانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اللہ کروڑہ رحمتیں ان پر فرمائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ مودت، اخوت، پیار ہمیں نصیب فرمائے۔ آخری بیماری کے ایام میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نے مختصر کیا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک طرف جو کرنے والے بھائی ہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ دن نبی علیہ السلام کی تکلیف کے، آپ کی بیماری کے، آپ کی بےتابی کے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ بس ایک ہی احساس ہے کہ بھنگڑے ڈالیں، جشن منائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔